الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے، آپ نے ٹائٹل تو پڑھ ہی لیا ہوگا. وہ ایک سوال ہے کہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ انسان پر آخر حالات کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں. قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں بنیادی طور پر اس کے دو ریزنز ہیں. پہلا یہ ہے، حالات جو آتے ہیں انسان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے آتے ہیں. اور جو دوسرا سبب ہے، جو دوسری وجہ ہے، وہ انسان کی بدعملی کا نتیجہ ہوتے ہیں حالات. پہلی چیز کہ حالات جو آتے ہیں انسان پر آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے، تمہاری مالوں میں کمی کر کے، تمہاری اولاد میں کمی کر کے. اسی طرح تمہیں کچھ ڈر دلا کر، تمہیں کچھ خوف دکھا کر تم کو ڈرایا جائے گا آزمانے کے لیے. وبشر الصابرین، آگے اللہ نے کلیئر کر دیا کہ جو اس پر صبر کرے گا پھر اس کے لیے تو ہم بشارت سنائیں گے. ایک آیت تو یہ ہوگی. دوسری آیت آزمائش کے تعلق سے سورۃ العنکبوت کی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، ایمان لائے ہیں تو پھر آزمایا ضرور جائے گا. ایمان لائے ہیں تو مصیبت سے ضرور دوچار کیا جائے گا، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ ناشکرہ بنتا ہے یا اللہ کا عین شکر گزار بنتا. یہ تو ہو گئی آزمائش، جو پہلا سبب ہے حالات کے آنے کا. دوسرا جو سبب ہے وہ ہے بدعملی کا نتیجہ. انسان پر جو حالات آتے ہیں اس پر اس کے اعمال کا بڑا دخل ہوتا ہے. جس طرح انسان کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس پر مصیبتیں، اس پر پریشانیاں آئیں، اس کی زندگی گزری. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ روم کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تری اور خشکی کا جو فساد، جو کرپشن نظر آ رہا ہے، یہ دراصل انسان کے کاموں کا، کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کیوں آئی یہ چیز؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ لوگوں کے بعض کرتوتوں کا ان کو مزہ چکھائے، ان کو احساس دلائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے بنیں. یہ حالات آتے ہیں. اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے، کیا ہر عمل پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر ہر عمل کی سزا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب ہے نہیں. کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کرتے ہیں. بعض الذی، اگر ہم سورہ شورى کی آیت پڑھیں تو بات واضح اور ہوگی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر، یہ مت سمجھنا کہ ہر گناہ پر آپ کی پکڑ ہو رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، گناہوں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کو اللہ نظر انداز کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کی اللہ معافی کر دیتا ہے. تو اس میں کلیئر کر دیا کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ہوگی. بعض گناہ کی سزا وہ بھی اس لیے ہوگی تاکہ آدمی کی تنبیہ ہو جائے، آدمی کو تنبہ ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں اور آدمی فوراً سے رجوع کرنے والا بنے. یہ اس کا مقصد ہے. ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہر برائی کا بدلہ دنیا میں ملنے لگے تو کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے نا. کیا اگر ہر برائی، جو ہم مثال کے طور پر کوئی برائی کیا، فوراً اللہ کی طرف سے مجھ پر پکڑ ہوئی، میری پکڑ ہوئی، ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں، ہم اس کو قرآن کریم کی ایک آیت سمجھیں گے. سورہ فاطر کی آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین نے ایک بلا قانون بیان کر دیا کہ اگر اللہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پکڑ کرنے لگے تو کیا ہوگا.
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ لوگوں کی ایک ایک بات کو پکڑنے لگ جائے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے ہر کرتوت پر اللہ اگر پکڑنے لگ جائے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا اگر اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے ہر بات پر۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک مہلت دیتا ہے تاکہ اس مہلت کے اندر آدمی سنبھل جائے، اس مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار لے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، جو حالات آتے ہیں بنیادی طور پر، پہلی چیز آزمائش کے لیے، دوسری چیز انسان کی بدعملی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں معلوم ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج کے بعد جو بھی ہم پر پریشانی مصیبت آئی تو سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے زندگی کو دیکھنا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے ان دنوں میں یا اس سال میں کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آ پڑی ہے، یہ پریشانی آئی ہے۔ پہلے ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہوتا کیا ہے عام طور سے کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے ہاں ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، میں اگر اس طرح اس کام کو انجام دیتا تو پھر یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، فلاں فلاں چیزیں آدمی کہتا رہتا ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی پر اس کی نظر نہیں ہوتی کہ اصل فالٹ کہاں ہے، مسئلہ اصل کہاں ہے، آدمی کی نظر اس پر ہونی چاہیے۔ تو آج کے بعد جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، اللہ کرے کہ نہ آئے مصیبتیں، اگر بفرض محال آ گئی تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذاتی زندگی پر غور کرنا ہے کہ میرے ایسے کون سے معاملات ہیں یا ایسا میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آدمی دیکھے کہ ہاں بھائی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو، تو پھر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھیے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ مصیبت آئی ہے تو بس یہی ہماری مصیبت، ہماری آزمائش کے لیے یا ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم میں کوئی خوشی بھی بڑی خوشی ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل باغ باغ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، یہ آزمائش بھی ہو، یہ پرکھنے کے لیے کہ بندہ اس خوشی میں مست ہو کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے یا اس خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو جب بھی ہمارے سامنے اس طرح کی چیز آئے تو ذاتی زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ اگر دیکھیں کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو آزمائش میں بندہ کیا کرنا ہے، بندے کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر آدمی کو جمے رہنا ہے، کسی طرح کی کوئی شکوے کی بات، شکایت کی بات اپنی زبان پر نہیں لانا ہے۔ تو یہی ایک مختصر سی دو باتیں تھیں آپ حضرات کی خدمت میں، امید ہے باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔